کل سے میاں الطاف صاحب کا ایک ویڈیو کا چھوٹا سا کلپ بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے۔ راجوری کوٹرنکا میں میاں الطاف صاحب اپنے الیکشن کی کمپین کے لیے پہنچے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ بھی اسٹیج پر تھے اور سامنے ہزاروں کا مجمع تھا۔ تو میاں الطاف صاحب چونکہ راجوری اننت ناگ پارلیمانی سیٹ پر اس الیکشن کو کنٹیسٹ کر رہے ہیں، الیکشن لڑ رہے ہیں، تو ظاہر ہے انہوں نے اپنی پارٹی کے اور اپنے کام کو گنوانا تھا، اور وہاں بھی میاں الطاف صاحب نے یہی کیا۔ میاں الطاف صاحب نے کہا کہ نیشنل کانفرنس نے آپ لوگوں کے لیے جو کچھ کیا یا ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے جو کچھ کیا وہ کوئی اور نہیں کر سکا۔ آپ نے رہبر تعلیم کا ذکر کیا، آپ نے رہبر صحت کا ذکر کیا، آپ نے اور بہت سارے کام گنوائے، آنگن واڑی کا ذکر کیا۔ تو یہ کام گنوانے کے بعد میاں الطاف صاحب نے کیا کہا اور کیوں ہنگامہ کل سے برپا ہے، ایگزیکٹ جملہ کیا ہے جو میاں الطاف صاحب نے کہا؟ میاں الطاف صاحب نے کہا تمام کام گنوانے کے بعد کہ ہم نے یہ سب چیزیں اس علاقے کے لیے کی ہیں، یعنی خطہ پیر پنجال کے لیے کی ہیں۔ جملہ یہ تھا باقی پوری دنیا تو اللہ تعالیٰ خوش نہیں کر سکتا تو ہم کیا کریں یا ہم کیا چیز ہیں۔ یہ ہے ایگزیکٹ جملہ میاں الطاف صاحب کا۔ کل جب یہ ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوا تو مجھے بھی کچھ دوستوں نے کہا کہ اس پر بات کرنی چاہیے، لیکن مجھے مناسب نہیں لگا کہ اس پر کوئی بات کرنی چاہیے۔ میاں الطاف صاحب اپنی کمپین کے سلسلے میں راجوری آئے ہوئے ہیں اور ووٹ مانگ رہے ہیں، تو اس میں اس طرح کی تقریر کرنا، ووٹ مانگنا، اپنے کام گنوانا، یہ تو ظاہر ہے سب کا جمہوری حق ہے اور سب یہ کرتے ہی ہیں۔ اور جس جملے پر اس قدر ہنگامہ ہوا، کل میری بہت سارے دوست احباب جو ہیں ان سے گفتگو ہوئی تو ان سے میں نے یہی درخواست کی کہ اس جملے میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ جو لوگوں نے مطلب نکالے ہیں، چونکہ الیکشن ہے تو الیکشن میں دشمنوں کو یہ موقع مل جاتا ہے، یا دشمن نہ بھی کہیں، آپ کے جو مخالفین ہیں وہ تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز آپ کے ہتھے چڑھے جس سے اس شخص کو بدنام کیا جائے یا وہ چیز اس کی بدنامی کا باعث بنے۔ یہ الیکشن میں یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے، لیکن کسی بھی چیز کو وائرل کرنے سے پہلے یا کسی بھی حوالے سے لب کشائی کرنے سے پہلے، کچھ کہنے سے پہلے ذرا صبر کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ایک ایسا خاندان جو پچھلی کئی دہائیوں سے خطہ پیر پنجال ہی نہیں بلکہ پورے جموں کشمیر میں لوگوں کی روحانی غذا کا سبب بنتا رہا ہے، تو اس خاندان کا گدی نشین، اس خاندان کا سنجادہ نشین کیا اس طرح کے جملے استعمال کر سکتا ہے؟ اگر یہ سوال آپ کے ذہن میں آتا تو آپ یقیناً تھوڑی دیر ٹھہرتے، سوچتے اور ہنگامہ برپا نہیں کرتے۔ خاص طور سے واٹس ایپ کی دنیا میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ واٹس ایپ گروپ میں اگر ہم کسی کے خلاف بات کریں گے تو وہ گروپ کے لوگوں تک ہی محدود رہے گی۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ بے شمار واٹس ایپ گروپس کے اسکرین شاٹ مجھے میرے دوستوں نے بھیجے اور انہوں نے کہا کہ اس پر بات کرنی چاہیے، لیکن میں نے بات نہیں کی۔ آج میں بات کیوں کر رہا ہوں؟ صبح صبح ایک بھارتی نوٹ سوشل میڈیا پر وائرل ہوا جس کے نیچے میاں الطاف احمد نقشبندی اور ان کے دستخط موجود تھے۔ میں نے ان کے صاحبزادے کو یہ بھیجا اور ان سے پوچھا کہ یہ اوریجنل ہے۔ انہوں نے میرا واٹس ایپ ابھی چیک نہیں کیا ہے تو وہ جواب انہوں نے نہیں دیا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ میاں الطاف صاحب کی طرف سے ایک وضاحتی نوٹ آیا ہے جس میں لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، مورخہ 1 مئی 2024 بروز بدھ کوٹرنکا میں نیشنل کانفرنس کی ریلی سے خطاب کے دوران پارٹی کے کارنامے شمار کرتے وقت میں کہنا چاہتا تھا کہ ہم نے لوگوں کی ہر ممکن خدمت کرنے کی کوشش کی ہے۔ جہاں تک لوگوں کے 100% خوش ہونے کی بات ہے، اس میں ہم کیا لوگ تو خدا کے فیصلوں سے بھی خوش نہیں ہوتے، لیکن بجائے اس کا یہ جملہ سبقت لسانی کی بنیاد پر غیر مناسب الفاظ میں نکل گیا۔ میں اس جملے سے رجوع کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت مطہرہ کا پابند بنائے، آمین۔ یہ ایک وضاحتی نوٹ ہے میاں الطاف صاحب کا، لیکن اس جملے میں کیا ہے، اس جملے کو ذرا سمجھیے۔ میاں الطاف صاحب کہہ رہے ہیں کہ باقی پوری دنیا تو اللہ تعالیٰ خوش نہیں کر سکتا تو ہم کیا کریں گے۔ اس جملے کو جس طرف لے جایا گیا وہ اس جملے میں کہیں تھا ہی نہیں۔ لوگوں نے اس جملے کے وہ معنی نکالے جو اس جملے میں کہیں بھی نہیں تھے۔ میاں الطاف صاحب کے اس جملے کو سمجھیے، میاں الطاف صاحب کے اس جملے میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ خدا یا اللہ تعالیٰ یہ نہیں کر سکتا ہے، بلکہ اس کا مخاطب خدا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نہیں ہے، بلکہ لوگ ہیں۔ لوگ خوش نہیں ہوتے ہیں، لوگ خوش نہیں رہتے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ خدا کی قدرت کو چیلنج نہیں کیا گیا ہے، اس جملے میں یہ کہا گیا ہے کہ لوگ خوش نہیں ہوتے، لوگ خوش نہیں رہتے،
तो क्या इस बात से आप इनकार कर सकते हैं कि दुनिया में जितने लोग हैं वो सब खुश हैं? क्या इस वक्त कोई खुश है? आधे घंटे के बाद, एक दिन के बाद, 10 दिन के बाद क्या आप गारंटी ले सकते हैं कि ये खुशी उसकी दायमी है, ये हमेशा खुश रहेगा, ये कभी परेशान होता ही नहीं है? तो इस जुमले को इस तरह समझने की कोशिश करनी चाहिए थी। मियां अल्ताफ साहब का वजाहती नोट भी नहीं आना चाहिए था। बड़े लोग हैं और जाहिर है बड़े लोगों का ये बड़प्पन होता है कि वो वजाहत करते वक्त अपनी आजिज़ी का, अपनी इनकिसारी का बयान करते हैं, जो मियां अल्ताफ साहब ने इसमें किया भी है। लेकिन हमारी और आपकी जिम्मेदारी क्या है? क्या हम व्हाट्सएप की दुनिया में इतने खो जाते हैं कि लोगों का एहतराम करना भूल जाते हैं? क्या हम व्हाट्सएप की दुनिया में या वीडियो और डिजिटल दुनिया में इस कदर खो जाते हैं कि हम किसी ख़ानदान के इतने बेहतरीन कारनामे भूल जाते हैं कि इस ख़ानदान ने इस सरजमीन के लिए क्या कुछ किया है, और एक ऐसा जुमला पकड़ कर बैठ जाते हैं जिस जुमले से हम अपने मर्जी से मतलब निकालते हैं, जिस जुमले में इस तरह का कोई मतलब है ही नहीं, जो आपने सोशल मीडिया पर कोहराम मचाया, खास तौर से व्हाट्सएप में, जो कि आपको लगता है कि व्हाट्सएप की चीज़ें बाहर नहीं जाती हैं, फेसबुक की चीज़ें बाहर चली जाती हैं, लेकिन ये आपकी गलतफहमी है। व्हाट्सएप की चीज़ें भी उतनी ही तेज़ी से फैलती हैं, व्हाट्सएप की चीज़ें भी स्क्रीनशॉट उतनी ही तेज़ी से इधर से उधर और उधर से इधर आते हैं। तो मियां अल्ताफ साहब की तकरीर को आप बगौर सुनिए, समझिए, और आप इसको इस तरह भी ले सकते हैं, और आपको इस तरह ही लेना चाहिए था। उसकी वजह यह है कि ये तकरीर करने वाला शख्स कोई आम सियासतदान नहीं है। ये तकरीर करने वाला शख्स एक ऐसे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है जिस ख़ानदान ने इल्म व अदब और दीन की कितनी खिदमत की है, और आज ही नहीं कई दहाइयों से ये खिदमत कर रही है। तो क्या उस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स ये कह सकता है कि खुदा की कुदरत ही नहीं है, अल्लाह ताला की ये कुदरत ही नहीं है कि वो पूरी दुनिया को खुश रख सके? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इस जुमले में भी नहीं है। जुमले में मुखातिब खुदा की ज़ात नहीं है, अल्लाह ताला की ज़ात नहीं है, मुखातिब दुनिया है, मुखातिब हम और आप हैं। और अगर इस जुमले को आप इस तरह लेते कि मुखातिब खुदा की ज़ात नहीं है बल्कि हम और आप हैं, तो आप इस जुमले के आसानी से मानी समझ सकते थे कि इस दुनिया में लोगों के लिए कुछ भी किया जाए, कुछ भी कर लें आप, लेकिन आप पूरी दुनिया में रहने वाले इंसानों को खुश नहीं रख सकते हैं, खुश नहीं कर सकते हैं। और इस जुमले में भी यही मतलब है। पूरी तकरीर सुनिएगा और फिर उसके बाद लबकुशाई करिएगा। उनसे यही गुजारिश, इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखा करिए, इख्तलाफात की भी हदें हैं, उन हदों को पार मत करिए। बशीर बद्र ने क्या खूब कहा था कि दुश्मनी जम कर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा लो।